पूछने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आपके इल्म में होगा पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अक्सर खबरें आती हैं कि यहाँ पे गुर्दों की खरीद व फरोख्त का मकरू कारोबार होता है। अब इसमें एक नई जहत सामने आई है और वो ये है कि लाहौर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जिसका ताल्लुक लाहौर में मौजूद सरकारी अस्पतालों से है, मगर वो काम गुर्दों की खरीद व फरोख्त का करता है और इसके लिए क्लाइंट्स ढूंढे जाते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का जो यहाँ गुर्दा खरीदा जाता है उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए ऐसे क्लाइंट जो 50 लाख दे दें या 60 लाख दे दें वो पूरी दुनिया में मौजूद है। और इस तरह से इस मकरू कारोबार का इंटरनेशनल मार्केट इसके लिए क्रिएट करना, इसका इंकशाफ लाहौर में हुआ है और इस पर गिरफ्तारियां हुई हैं। FIA ने ये कार्रवाई की है। इस हवाले से हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रजा ने तरतीब दी। पेशेंट के साथ कोई मसला बनेगा उसके जवाबदार आप हैं, आपका फैसला है। बस नहीं, वो आपका इतवार 30 अप्रैल 2017 लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग की EME कॉलोनी के एक घर में FIA ने छापा मारा, जहां रंगे हाथों 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर फव्वाद और डॉक्टर अल्तमश समेत 2 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया। ये डॉक्टर्स ओमान से आए हुए 2 अफराद की गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए 30 लाख और 40 लाख रुपए अदा किए। गिरफ्तार डॉक्टर्स उस मजबूत माफिया का हिस्सा हैं जो साल हर साल से मुल्क में आज़ा की खरीदो फरोख्त का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाता है। FIA ने इन गिरफ्तारियों के बाद मजीद 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की कुल तादाद 6 हो गई है। रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर फव्वाद और डॉक्टर अल्तमश डॉक्टरों की एक मुतहर्रिक तंजीम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से वाबस्ता है। डॉक्टर फव्वाद और इसके गिरोह के खिलाफ पहले भी न सिर्फ शिकायत थी, बल्कि इस धंधे में मुलव्विस होने पर इसे FIR में भी नामजद किया गया था। सितंबर 2013 लाहौर में ही 6 डॉक्टर्स और एसोसिएट्स का एक ग्रुप पकड़ा गया था, जिसने डॉक्टर फव्वाद की सरपरस्ती में गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने का इंकशाफ किया था। ये ग्रोह सितंबर 2013 तक 25 गैर कानूनी ऑपरेशंस का इंकशाफ कर चुका है, लेकिन पंजाब पुलिस इस ग्रोह को पूरी तरह बेनकाब करने में नाकाम रही थी। ये मामला किसी से ढका छुपा नहीं है। आज़ा की खरीदो फरोख्त जो एक जुर्म है, मुतादिद बार कौमी असम्बली और सेनेट तक में उठाया गया है। इस घिनौने धंधे के खिलाफ आला अदलिया से कई बार आवाजें आई हैं और दर्जनों मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान में इस घिनौने धंधे से मुताल्लिक नशर होती रही हैं। आज़ा की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में बेहतरीन कवानीन मौजूद हैं, मगर बला की गुर्बत कवानीन पर अमल दरामद में पुलिस की रिवायती नाकामी और डॉक्टरों की मिली भगत इस मसले के हल में बड़ी रुकावट रही है और शायद आगे भी रहेगी। आपने अंदाज़ा लगाया कि कितना मकरू ये कारोबार है। आइए इसकी मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जमील अहमद खान मेयो, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल के। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब। थोड़ा सा हमें ब्रीफली अगर बताएं कि ये रैकेट था क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। ये हीनियस जो रैकेट है, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि पूरे पंजाब अक्रॉस द कंट्री और बैनुल अक़वामी तौर पे ये ऑपरेट कर रहा है। इसमें जो हम 3-4 माह से इसकी रैकी में ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, जिनकी भरपूर मुआवनत दस्तयाब रही
اور ان کی معاونت سے ہم ان ریکٹ کے قریب جا پہنچے اور اس حد تک ہم کامیاب ہوئے کہ آپریشن کے دوران یہ ہم نے بھرپور ریڈ کامیاب بنایا۔ اس ریڈ کے دوران جو ڈاکٹر فواد ممتاز خان جو کہ ایک مرکزی کردار ہے، یہ پہلے بھی اس کا کرمنل ریکارڈ ہے اور اس نے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ہاتھوں گردے نکلواتے ہوئے موقع پہ یا بعد از آپریشن وہ وفات پا چکے ہیں۔ وہ بھی ہم انفارمیشن ہم تک آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ابھی ہمیں بعد میں کل سے لے کے آج تک بہت سارے وکٹمز کے لواحقین نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ قیامت خیز منظر اس کی وجہ سے پیش آیا کہ ہمارے ڈیٹیل میں یہ بتائیے کہ یہ ریکٹ تھا کیا، کرتے کیا تھے یہ ریکٹ مشتمل تھا پیرامیڈکس پہ، ایجنٹس پہ۔ یہ غریب جو ٹارگٹ کرتے تھے، غریب ترین جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے ان کو یہ انڈیوسمنٹ دیتے تھے 1 لاکھ روپے سے 1.5 لاکھ روپے تک، اور اس کو موٹیویشن دیتے تھے کہ ایک گردہ نہ ہونے سے انسان کی صحت روبہ صحت ہی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اپنے غربت کے ہاتھوں وہ راضی ہو جاتا تھا کہ اس کا یہ گردہ نکالتے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو لا علمی میں بے ہوش کر کے یہ اغوا کر کے بھی گردہ نکالتے تھے۔ یہ 2-3 کیٹیگریز ہیں جس طرح یہ لوگوں کو، جس طرح کے ٹارگٹ مارکیٹ کو یہ لوگوں کو ورغلاتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ 1.5 لاکھ روپیہ دے کے گردہ نکالتے تھے۔ مارکیٹ کیا تھی خان صاحب، اس کی مارکیٹ کیا تھی؟ یہ گردے کہاں، صرف پاکستان میں تو فروخت نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ تو بڑا ایک افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے یہ مکروہ کاروبار، گردے نکالنا اور لوگوں کو فروخت کرنا۔ اس کی سب سے اہم بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ خلیجی ریاستوں میں اس کے کلائنٹس ہوتے تھے اور وہاں پر یہ پھر بہت بڑی رقم میں بیچے جاتے تھے۔ جی، ان کے ایجنٹس بالخصوص خلیجی ممالک میں بھی موجود ہیں۔ 2 قسم کے لوگ یہاں پہ آکے گردے اپنے ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں۔ نمبر 1 کے خلیجی ممالک کے لوگ، ان سے یہ اس وقت 50 سے 60 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں فی گردہ ٹرانسپلانٹیشن کا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمارے تارکین وطن ہیں، جو کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں یا ریسٹ پارٹ آف دا ورلڈ میں جو سیٹلڈ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایزیلی ایک چیپر ریٹ پہ گردہ دستیاب ہوتا ہے تو وہ یہاں سے کرواتے ہیں، لیکن کثیر جو تعداد ہے وہ خلیجی ممالک کے فارنرز کی ہے جو یہاں پہ آگے گردہ ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا، یہ یہاں پر آتے ہیں ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی انٹریکیٹ اور بہت ہی اسپیشلائزڈ پروسیجر ہے، یہ کیسے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، اور یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں؟ کون سی فیسلٹیز ہیں جن کو یہ یوز کرتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے کہ اس کی پراپر ٹرانسپلانٹیشن کے لیے تو بیک وقت 4 ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے انستھیزیا کا اسپیشلسٹ، نیفرولوجسٹ، یورولوجسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ۔ یہ چاروں لوگ جب بیک وقت ہوتے ہیں اور تمام ٹیسٹ ایگزامینیشن کے بعد وہ اس بات میں مطمئن ہوتے ہیں کہ اب اس کا گردہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر یہ رینٹڈ گھروں میں مہینے 2 مہینے کے لیے اپنا سیٹ اپ ان پلیس کرتے ہیں، اور وہاں پہ صرف 2 لوگ ہی، یہ 4 لوگوں کی موجودگی جس میں ہونا ناگزیر ہے، صرف 2 لوگ ہی اپنے نیفیریس ڈیزائن کے لیے اور مادی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگا کے صرف 2 ہی لوگ اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں۔ اب خاص طور پہ ڈاکٹر فواد ممتاز خان جو کہ مرکزی کردار ہے، یہ نیورولوجسٹ، یہ اپنا یورولوجسٹ بھی نہیں ہے، نہ نیفرولوجسٹ ہے، نہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، بلکہ یہ پلاسٹک سرجن ہے۔ اور جو دوسرا اس کے ساتھ جو آپ نے نام لیا ڈاکٹر التمش جو کہ YDA کا جنرل سیکریٹری بھی ہے، وہ انتھیزیا کا اسپیشلسٹ ہے اور اس کی ٹریننگ ابھی فائنل سٹیج پہ ہے۔ اسی نے ان 4 مریضوں کو جو کہ 2 ڈونر اور 2 ریسیپینٹ جن کو موقع سے ہم نے تحویل میں لیا، ان 4 کو انستھیزیا جو تھا ڈاکٹر التمش نے دیا، اور پلاسٹک سرجن جو ڈاکٹر فواد ممتاز خان ہیں جو کہ اس حوالے سے دور دور تک اپنی کوئی اسپیشلٹی نہیں رکھتے، انہوں نے گردے نکالے بھی اور گردے آنورڈ ٹرانسپلانٹ بھی کیے۔ اب یہ جو جتنے لوگ ان سے کنیکٹڈ ہیں یہ سب اریسٹ ہو گئے یا اس میں کچھ لوگ باقی ہیں ابھی جو اریسٹ ہونے ہیں؟ ڈاکٹر فواد ممتاز خان وہ گرفتار ہو گیا ہے، ڈاکٹر التمش جو انستھیزیا کا اسپیشلسٹ ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، 2 ان کے آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ تھے شہزاد اور عمر دراز، وہ بھی موقع سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ثاقب جو کہ وہ مفرور ہے لیکن ہم نے ان کو FIR میں نامزد کیا ہے۔ تو یہ 4 لوگ گرفتار ہیں، اور 2 جو ریسیپینٹ ہیں ہم نے ان کو بھی اس مقدمے میں رکھا ہے تاکہ
اکراس دا ورلڈ یہ ایک میسج جائے کہ پاکستان اتنا سیف ہیون نہیں ہے کہ یہاں پہ آسانی سے لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں غریبوں کے گردے خرید کے اور یہ ڈاکٹرز کا مافیا گھناؤنے دھندے میں ملوث ہو کے لاکھوں روپے ملینز کے حساب سے روپیہ کمائے. وہ اس لیے ان کو بھی ہم نے ملزم گردانا ہے. بہت بہت شکریہ جناب جمیل احمد خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہمارے ساتھ لاہور سے تھے، جہاں پر یہ مکروہ کاروبار پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا. اس کے مرکزی کردار جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے شہر کراچی کی، جس کی یاد اب بہت ایسے لوگوں کو آ رہی ہے جنہیں پچھلے 4 سال میں 4.5 سال میں کبھی یاد نہیں آئی. وہ یہاں پر آ رہے ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، رات بھی بسر کر رہے ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن، یہاں پر الطاف حسین کی MQM جو جگہ خالی کر رہی ہے اس پہ کون بیٹھے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. انتخابات سے پہلے آخری کچھ مہینے باقی ہیں اور اس موقع پہ تمام سیاسی جماعتیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہاں پہ گنجائش ہے وہ اپنی پوزیشن کو آگے کہاں بڑھا سکتی ہیں. 2018 کے الیکشن میں اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ رال ٹپک رہی ہے سیاسی جماعتوں کی، سیاسی گروپس کی، وہ ہے کراچی کے معاملے پر، جہاں پر عام خیال یہی ہے کہ MQM کا الطاف حسین گروپ 2018 کے الیکشن میں وہ نظر نہیں آئے گا. اور اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اس میں بڑا ویکیوم ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے اب کراچی شہر میں سیاست کرنے کے لیے وہ جماعتیں آ رہی ہیں جو کہ کراچی سے دور دور رہی ہیں یا دور دور تک ان کا واسطہ نہیں رہا، کم از کم پچھلے 4 سال کے دوران. اس میں خود حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے پہلی بار اپنے دور اقتدار میں اب سے کچھ ہفتے پہلے کراچی میں ایک رات گزری ہے. مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان جو بہت ہی کم کراچی آئے ہیں، پچھلے 4.5 سال کے دوران چند گھنٹوں کے لیے آتے تھے، اب آئے ہیں تو وہ 2 روز انہوں نے کراچی میں قیام کیا ہے. کراچی میں سیاست کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ملاقات بھی کی ہے. اور اسی طرح سے عمران خان اب متحرک نظر آ رہے ہیں کراچی کی سیاست میں. اور دوسری جانب کراچی کے 2 معروف گروپ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا اسپیس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. جماعت اسلامی روایتی طور پہ کراچی میں متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے. کراچی اس وقت بڑا پلے گراؤنڈ بن گیا ہے، اس پہ نگاہ ڈالی ہے. اس خصوصی رپورٹ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال ہے کیا. کراچی منی پاکستان ہے، مگر یہاں ہونے والی سیاست بڑے ملکی معاملات کی سیاست نہیں بلکہ شہری وسائل اور سیوک سہولیات کی سیاست ہے. ملک کی سب سے بڑی ورکنگ کلاس کے اس شہر میں بھی 2018 کے تناظر میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مقابلے میں کوئی بڑی سیاسی سرگرمی نظر نہیں آتی تھی، مگر اب کراچی میں واقع گورنر ہاؤس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا گورنر ہے، جہاں وزیر اعظم نے طویل عرصے بعد پہلی مرتبہ ایک رات قیام کیا اور وقتاً فوقتاً کراچی کے مسائل پر بات کی. چودھری نثار بھی اپنی وزارت کے ماتحت اداروں میں اصلاح کی غرض سے کراچی میں 2 روزہ قیام کیا اور کراچی کے مسائل پر بھی بات کی. اتنا ہی نہیں بلکہ پاناما فیصلے کے بعد نون لیگ نے ایک ریلی کے ذریعے شہر میں اپنے وجود کا ثبوت بھی دیا. جماعت اسلامی طویل عرصے کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر شہر میں متحرک نظر آ رہی ہے. جماعت کو کراچی کے مسائل کا خیال آیا تو بجلی سے متعلق معاملات کو لے کر جماعت مسلسل احتجاج کر رہی ہے. تحریک انصاف جسے 2013 کے انتخابات میں کراچی سے 8 لاکھ سے زائد ووٹ ملے اور بلدیاتی انتخابات میں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، ایک بار پھر کراچی میں متحرک نظر آ رہی ہے. PTI کے چیئرمین نہ صرف کراچی میں قیام کر رہے ہیں بلکہ ریلی اور جلسے منعقد کر کے شہر کی سیاست میں اپنی اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. متحدہ پاکستان 22 اگست کے سانحے سے نکلتے ہوئے سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنے کے بعد حقوق کراچی ریلی کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکی ہے اور مزید متحرک ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال کی PSP کراچی کے حقوق کا 16 نکاتی ایجنڈا لیے کراچی پریس کلب پر 18 دن کا دھرنا مکمل کرنے کے بعد 14 مئی کو ملین مارچ کا اعلان کر چکی ہے. حد تو یہ ہے کہ سندھ کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر ہے اور کراچی کی مصروف سڑکوں پر وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے.
कराची में ये सियासी सरगर्मियां कराची वालों को किस हद तक किस पार्टी के करीब लाती है, इसके लिए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत अच्छा कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे महीने बाकी हैं। कमर से ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। यकम मई यानी यौम मजदूर, इसका इंतजार रहता है। इसलिए नहीं कि मजदूरों की फलाह के लिए, उनकी भलाई के लिए बड़े मजबूत और भरपूर काम करना है, बल्कि इसलिए कि छुट्टी होती है और मज़ा ही आ जाता है कि अगर दूसरी छुट्टियों से मुंसलिक हो, जैसा कि इस साल हुआ है, लॉन्ग वीकेंड हो गई है। यौम मजदूर, यौम मई की अहमियत ये भी है हमारे इस मुल्क में कि इस मौके पे रिवायती बयानात की भी ज़रूरत होती है और फिर एक रिवायती बयानात की बौछार होती है जो चारों तरफ से नज़र आती है, जिसमें ख़ास तौर पे मजदूर की अज़मत, मजदूर की मेहनत के हवाले से कसीदे पढ़े जाते हैं। मगर हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मजदूरों और मेहनत कशों में अपने हुकूक की आगाही और उससे मुताल्लिक़ा क़वानीन की कोई मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से भट्टा मजदूरों से लेकर फैक्ट्री वर्कर्स तक और निजी ऑफिस से लेकर घरेलू मुलाजमीन के इस्तेसाल की खबरें मुसलसल आती हैं और इग्नोर होती रहती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर हम आदाद शुमार देखें तो पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी में से लगभग 6.5 करोड़ ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 5 लाख ये मेहनत कश ऐसी ही हैं जो किसी ट्रेड यूनियन से या मजदूर तंजीम से वाबस्ता हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा गया, हमेशा नहीं, कि मेहनत कशों के हालात कार में बेहतरी नजर नहीं आती। चंद रोज कबल ही कराची की एक फैक्ट्री की वीडियो सामने आई थी जिसमें खवातीन रो रो कर इस अंदाज में, गैर अंसारी अंदाज में तशद्दुद करता हुआ दिखाया गया था जो खवातीन पर किया जा रहा था। हालांकि लेबर लॉज ऐसे किसी रवैये या तर्ज अमल की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते, लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ कुछ मिसालें ऐसी भी मौजूद हैं कि जहाँ वर्कर्स ने अपने इत्तेहाद और जद्दोजहद से हुकूक हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। मजदूरों के आलमी दिन के इस मौके पर इस ज़ाविये की निगाह डालते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद शहरियार जंजुआ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जीना होगा, मरना होगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये एहतजाज ज्यादा पुराना नहीं, साल 2008 में शुरू हुआ। तवील जद्दोजहद के बाद बिला आखिर साल 2013 में मुल्क भर की 1.5 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल कर दिया गया। तनख्वाहें माहाना 3,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 कर दी गयी। अब हमारी ताकत कोई एक नहीं है, हम सब हैं। जब तक आप अपने लीडर को, जो सच्चा लीडर है और वाकई ईमानदार है, तो उसका साथ देना चाहिए। आप जब साथ दोगे तो अल्लाह भी मदद करता है, लेकिन अगर हम मुनाफकत करेंगे तो फिर वहाँ कामयाबी नहीं होती। तो मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि भाई आप लोग सब इकट्ठा हों, किसी भी हकूक़ के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इस तहरीक से लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने बहुत से मुतालबात तो मनवाने में कामयाब रहीं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और वक्त पर तनख्वाहें, जिससे हर लेडी हेल्थ वर्कर आज भी महरूम है। बाहर आ जाएंगे, मैं आपके इलाके की लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, आपको तो आलिया बीबी को ही देख लीजिए, इनका काम दूसरों को सेहत की आगाही देना है, लेकिन ये खुद अपने इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। तनख्वाह का तो पूछो ही नहीं, 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, 4, 5, मतलब कभी ये रूटीन वाइज नहीं मिल रहे हमें। एक कार्ड इशू करते हैं, वो कार्ड भी हमें नहीं इशू किया गया। जो अस्पताल में अगर कहीं पे भी चले जाओ, अगर हम लोग अपनी शनाख्त भी कराते ना, वो शनाख्त भी हमारी नहीं है। पाकिस्तान में 6.5 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से सिर्फ 5 लाख के लगभग ही ट्रेड यूनियन से मुंसलिक हैं। ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं का कहना है कि मजदूरों के हकूक ना मिलने की बड़ी वजह मुताल्लिका सरकारी इदारों में करप्शन और मेहनत कशों का आपस में यकजा ना होना है। 2 वजूहात। पहली ये है कि मजदूर गैर मुनज़्ज़म है, जब तक हम खुद मुनज़्ज़म ना हो तो कोई आपकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। दूसरा ये है, हमने यूनियंस को जो है वो एक ऐसी चीज़ करार दिया है जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, जो आम लोगों के लिए, जो इसको बनाते हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ये एक ऐसी मनफी सोच है जिसको तब्दील होना चाहिए।
پاکستان میں لیبر لاس پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث بلدیہ ٹاؤن فیکٹری اور گڈانی شپ بریکنگ جیسے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حادثات کے بعد کچھ عرصے کے لیے شور شرابہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بعد میں ایک بار پھر خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے ہر سال لیبر ڈے پر مزدوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور پورے سال استحصال۔ مزدوروں کا دن وہ تو اب اختتام پذیر ہو رہا ہے تقریباً اگلے 1-1.5 گھنٹے میں، اور پھر اگلا سال جیسا کہ آپ نے خصوصی رپورٹ میں دیکھا، پھر ایک اور سال استحصال کا اور مزدوروں پر جو زیادتی ہوتی ہے اس کا۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پرسوں سیٹرڈے کو جب قوم 3 روزہ طویل چھٹی کا آغاز کر رہی تھی، اچانک سپہر کو یہ خبر آئی کہ ڈان لیگز رپورٹس کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اس میں خلاف توقع صرف وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور سابق پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین کے خلاف کارروائی کا ذکر ہے، جبکہ سابق وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کا نام اس حوالے سے شامل نہیں تھا، اور اس معاملے پہ ظاہر ہے کہ فوری طور پہ چہمیں گوئیاں شروع ہو گئی، سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی کہ پورے پاکستان کی میڈیا پر ایک دھماکہ خیز صورتحال نے جنم لیا جب ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور کا ٹویٹ بریکنگ نیوز کی صورت میں سامنے آیا، کیونکہ اس ٹویٹ کا ایک ایک لفظ وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ میں پنپنے والے شدید عدم اعتماد کی کھلی گواہی دے رہا تھا۔ اس ٹویٹ کے ذریعے دراصل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ براہ راست قوم سے مخاطب ہوئے اور قوم کو معلومات دی کہ ڈان لیگز پر نوٹیفیکیشن نامکمل ہے اور انکوائری بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں، یہ نوٹیفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے۔ اس ٹویٹ کے جس حصے نے پوری قوم میں سنسنی دوڑا دی، اس میں وزیر اعظم کے ذاتی احکامات کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن کو نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کے 2 الفاظ کے ذریعے مسترد کر دیا گیا تھا۔ ایک جانب وزیر اعظم نواز شریف نے تو ڈان لیگز کے معاملے میں اپنی دانست میں اپنے قریبی ساتھی اور کابینہ کے سابق وزیر کو بچاتے ہوئے متعلقہ تحقیقاتی رپورٹ کا ایک اہم حصہ از خود حذف کر دیا تھا، دوسری جانب پاک فوج نے اس کوشش کو اعلانیہ اور قومی سطح پر مسترد کر دیا۔ تقریباً 90 منٹ لگے اور عملاً پوری قوم منقسم ہو گئی۔ ایک طرف قوم کی جانب سے اپنے ہی وزیر اعظم پر الزام تراشی کا بھرپور عمل شروع ہوا، دوسری جانب بدقسمتی سے پاک فوج کے ٹویٹ کو پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست کے تاثر کی تصدیق قرار دیا جانے لگا۔ ریکمنڈیشن جو تھی انکوائری کی، اس سے انحراف ہوا ہے اور آرمی کے ساتھ ایگری کر کے ان کے ساتھ ایک طرح کا چیٹ کیا گیا ہے کہ کہا تو کچھ اور کر کچھ نہیں۔ ٹویٹ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ جی جو کچھ طے ہوا تھا وہ نہیں ہے۔ کون سی دنیا میں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے خلاف ایک آرمی جو ہے اس کی اپنی نیشنل آرمی ٹویٹ کر کے اس کو سنب کر رہی ہے اور پھر وہ یہ سمجھتے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ پوری تفصیل دیں آپ، کمیشن بنتی اس لیے کہ رپورٹ پبلک ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑی سی رپورٹ بنا کے اور ان اصل جو مرغے ہیں ان کو تو بچا لیا آپ نے اور بچارے نیچے تھوڑے قربان کر دیے۔ چودھری نثار علی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹویٹس نہیں ہونی چاہیے۔ چودھری نثار کو اور وزیر اعظم کو اس معاملے پہ ڈٹ جانا چاہیے اور اس پہ تادیبی کارروائی کا اصرار کرنا چاہیے۔ جو نوٹیفیکیشن طے تھا وہ یہ نہیں ہے، ان میں بعض جملے ایسے ہیں جس پر حکومت کو اعتراض ہے اور فوج جو بات کرتی ہے وہ ایک ڈیسیژن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرتی ہے۔ ٹویٹ کی بنیاد پر کوئی طریقہ کار تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ صراحت کے ساتھ ہم سب شریک ہیں، معاملات کو شریک ہیں، باہمی مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو قوم کی تقسیم کا تاثر ہے وہ آج کل جو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس پوری صورتحال کے فوراً بعد پاکستانی 2 مختلف بیانیوں میں تقسیم ہو گئے اور سیاست اور قومی سلامتی کے امور پر ماہرانہ انداز جو رائے رکھنے والے تھے، صحافی تھے، تمام کے تمام اختلافی سوچ کی نمائندگی کر رہے تھے اور پوری قوم جس طرح سے منقسم تھی اس طرح سے پاکستان کے پبلک جو اوپینین کے لیڈرز ہیں وہ بھی منقسم ہو گئے۔
اینکر پرسن ارشد شریف نے ٹویٹ کی ہے، فوج کی جانب سے بحیثیت ادارہ DGISPR کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون فوج کو بدنام کرنے کی سازش کو بہت آگے تک لے گئی ہے، لیکن صحافی متی اللہ جان کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو وزیر دفاع کو برطرف کر دینا چاہیے کیونکہ خواجہ آصف کے ماتحتوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ جنرل غلام مصطفیٰ نے لکھا کہ ڈان لیکس کی رپورٹ میں طارق فاطمی اور راؤ تحسین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، یہ ناکافی اقدام ہے اور وہ بھی دیر سے کیا گیا، یہ نیشنل سیکیورٹی کی تحقیر کے مترادف ہے۔ لیکن ڈان کے سابق ایڈیٹر عباس ناصر نے لکھا کہ ISPR نے ڈان لیکس تحقیقات کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ اتنے ہی پیشہ ورانہ انداز میں ہینڈل کیا جتنا احسان اللہ احسان کا معاملہ۔ فرخ سلیم لکھتے ہیں کہ DGISPR کی ٹویٹ وزیر اعظم کے وراثتی منصوبے کی تکمیل میں دیوار بن گئی۔ صحافی عمر چیمہ نے لکھا کہ DGISPR کی ٹویٹ کی ذمہ داری عائد کی جانی چاہیے، ایسے متکبرانہ اور توہین آمیز رویے کا حساب لیا جانا چاہیے۔ بابا روان نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم مودی اور جندال کے ساتھ خوشی سے خفیہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں، لیکن قومی اداروں کے ساتھ معاملات درست کرنا انہیں ناپسند ہے۔ وطن پر کاروبار کو ترجیح کیوں؟ صحافی احمد نورانی نے اس معاملے پر یہ لکھا کہ یہ بات آرمی چیف کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچائی جا سکتی تھی، بہت ہوتا تو ایک پریس ریلیز جاری کی جا سکتی تھی، ٹویٹس ہی کیوں؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پورے قضیے کا وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت پر کیا اثر پڑے گا، یا وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن یا اعلانیہ مسترد ہونے کے بعد پاک فوج کے اس معاملے میں تحفظات دور ہو گئے یا نہیں، لیکن اس میں کسی کو شک نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کہ ہفتے کی سپہر 20 کروڑ پاکستانی سہم گئے، وہ مزمحل ہو گئے، قوم گھبرا گئی کہ شاید پاکستان میں ایک بار پھر جمہوری اور فوجی قیادت ٹکرا گئی ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے 54 گھنٹوں سے افواہوں کا اور سرگوشیوں کا نہ تھمنے والا سیلاب امڈ آیا ہے، اور یہ سب اس وقت ہوا ہے جب دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی بقا کی جنگ آپریشن رد الفساد کے نام سے جاری ہے۔ اس وقت قوم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی اتحاد ہے، صرف قومی اتحاد ہی ہمیں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن فتح نصیب کرے گا۔ ایک مستحکم پاکستان جس میں وزیر اعظم نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان، بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوں، 20 کروڑ پاکستانی ان کی پشت پر ہوں، پھر ہوگا اس خطرناک چیلنج کا مقابلہ جو اس پاکستان کے وجود میں پہلی بار بیک وقت مشرقی سرحدات سے اور مغربی سرحدات سے ایک ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ آج مجھے اس پروگرام کے ذریعے اپنی جمہوری اور فوجی قیادت سے کہنا ہے کہ خدا را آپ کا کام تو ہمیں جوڑنا ہے، خدا نخواستہ قوم میں اندرونی رکھنا دراڑ ڈالنا آپ کا کام نہیں ہے، قوم کو جوڑیں، قوم کو ہمت دیں، اس کا مورال بڑھائیں۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے انتہائی سینئر اور غیر جانبدار صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی کو دعوت دی ہے جو کہ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ آپ فرمائیے گا، ایک پاکستان کے آپ غیر جانبدار انتہائی ہائیلی ریگارڈڈ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ نے سیٹرڈے کے جو 2 گھنٹے جو صورتحال آپ کے سامنے آئی، وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز اور پھر جنرل آصف غفور کی ٹویٹ، آپ پر کیا گزری، آپ کے کیا جذبات تھے؟ دیکھیں، میرے خیال میں قوم تو پہلے ہی پریشان تھی اور اس معاملے نے مزید پریشان کر دیا، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت محتاط رویہ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے معاملے کے اوپر اگر مشاورت نہیں ہو رہی اور آپس میں ان کا ڈائیلاگ نہیں ہو رہا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یعنی اتنا ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر آپس میں بجائے یہ کہ مل بیٹھیں، بات کریں اور جو ریزرویشنز ہیں، جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ٹویٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن رحیم اللہ صاحب اس میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک خود وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایک احتیاط لازم تھی کہ اگر وہ اس رپورٹ کے حوالے سے یا اس
انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کوئی الگ رائے بنا رہے ہیں یا الگ فیصلہ کر رہے ہیں تو انہیں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو اس میں کانفیڈنس میں لے لینا چاہیے تھا. دوسری جانب جب ملٹری لیڈرشپ کو اس پہ حیرانگی ہوئی, ان کو برہمی ہوئی, تو اس کا اظہار براہ راست بات چیت کے ذریعے کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ ایک عوامی اس کا اظہار کیا گیا اور قومی سطح پر جو ہے وہ اس وزیر اعظم ہاؤس کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا گیا, نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کیا گیا. ایک عام پاکستانی کو تو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ شدید مس کیلکولیشن ہوئی اور اس کا اثر کیا ہوا ہے, قوم کو وہ سہنا پڑ رہا ہے, وہ ڈیمورلائز ہو گئی ہے. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے میرے خیال میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں وزیر اعظم کو پہل کرنی چاہیے تھی, وزیر اعظم کو رابطہ کرنا چاہیے تھا. اگر ان کو کسی ریکمنڈیشن کے اوپر اعتراض تھا تو وہ فوجی قیادت کو اعتماد میں لیتے اور ان سے کہتے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں نا کہ وزیر اعظم تو سب سے بڑا عہدہ تو انہی کے پاس ہے, تو ان کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا, بجائے یہ کہ وہ ایسا ایک جو ہے نوٹیفیکیشن دیں پرائم منسٹر ہاؤس سے جس کے اوپر اتنا شدید رد عمل آرمی کی طرف سے آیا. پھر آرمی نے جو ریئیکٹ کیا میرے خیال میں اس میں بھی محتاط رویہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے وزیر اعظم کی کافی ایمبیرسمنٹ ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دونوں طرف سے لگتا یہ ہے کہ مشاورت کی کمی ہے اور کوشش نہیں کی گئی کہ معاملات کو حل کیا جائے, بلکہ معاملات کو پبلک میں لے آئے, اس سے یہ مشکل پیدا ہوئی. اور آپ دیکھیں اگر وزیر اعظم نے یہ ایک اس کے لیے انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے تو اس کی سفارشات کو ماننا چاہیے, جو بھی انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. اگر ان کے کسی وزیر کسی مشیر کے اوپر یہ الزام ثابت ہو گیا ہے تو ان کی وہ قربانی دینی پڑے گی. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہماری فوج کی بڑی عزت ہے پاکستان میں, لیکن ان کے سامنے ایک منتخب جمہوری قیادت بھی ہے, تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, جو بھی ان کو شکایات ہیں اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا اب رحیم اللہ صاحب امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہو گیا ہے قوم کے مورال کو, قوم ڈپریس ہوئی ہے, قوم مزمحل ہوئی ہے, قوم جو ہے وہ بے چین ہوئی ہے. اب ذمہ داری بھی وزیر اعظم کی ہے, اولین ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے, پھر پاک فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک قوم کے اس مورال کو اٹھائیں. آپریشن رد الفساد جاری ہے, ایسٹرن بارڈر سے ویسٹرن بارڈر سے تھریٹس ہیں. اب اس کو کوئکلی اور ریپڈلی اس ڈیمیج کو ٹھیک کرنا ہوگا نا. بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم پہل کریں, ان کی ذمہ داری بھی ہے, وہ حکومت چلا رہے ہیں, وہ ایک میٹنگ بلائیں, وہ فوج سے رابطہ کریں اور جو بھی مسئلے ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے لانے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر یہ بیانات آئیں گے تو اس سے مزید تلخی بڑھے گی. اور جس طرح آپ نے کہا قوم جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے, اور میرے خیال میں دیکھیں نا ایک تاثر تو ہے نا پاکستان میں کئی سالوں سے اور کئی یہ عرصے سے کہ یہاں پر فوج بڑی مضبوط ہے, یہاں پہ منتخب حکومت بڑی کمزور ہے. اور ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا, پیناما لیز کا مسئلہ ہے, ڈان لیز کا مسئلہ آیا, یہ جو جندال صاحب آئے تھے مری ملاقات کر گئی, اس کے اوپر بھی ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے. تو نئے نئے ایشو سامنے آ رہے ہیں, پرانے ایشوز حل نہیں ہو رہے اور اس کی وجہ سے تلخی بڑھ رہی ہے اور مایوسی بھی بڑھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے یہ تاثر ہوا تھا کہ ایک ہم آہنگی ہے پہلی بار اور وہ بڑھ رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف, فوجی قیادت کے درمیان, وزیر اعظم کے درمیان, اور ایک سمت میں ایک صفحے پہ پاکستان کی فوجی اور جمہوری قیادت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن سیٹرڈے کے اس واقعے نے ایک بار پھر اس تاثر کو دوبارہ جگا دیا ہے جو پچھلے 40 سال سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے. 1977 سے لے کے اب تک جو کشمکش, جو جد و جہد, جو کنٹینوس عدم اعتماد ہے جمہوری قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان, ایسا لگتا ہے کہ اس سے پیچھا چھوٹے نہیں چھوٹ رہا ہے. اس پورے ماحول پہ, اس 40 سالہ تاریخ پہ نگاہ ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ پہ. ڈان لیگز کی رپورٹ پر حکومتی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پیدا ہونے والا سول ملٹری تناؤ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں.
ماضی قریب میں نظر ڈالی جائے تو لگ بھگ 40 سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے سیاسی بحران میں اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد 9 ستاروں کا ساتھ دیا اور بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور آخرکار انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن 3 سال میں جنرل ضیاء نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد بینظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بن گئیں، لیکن اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے آشرواد سے بینظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ 90 کے الیکشن میں IGI کے پلیٹ فارم سے میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا گیا۔ پھر صدر غلام اسحاق خان نے 3 سال میں ہی نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کی، لیکن 18 جولائی 1993 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ان سے استعفیٰ لے لیا اور ساتھ ہی صدر غلام اسحاق خان کی بھی چھٹی کرا دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بینظیر بھٹو نے آرمی چیف کے اقدام کی بھرپور حمایت کی۔ 1996 میں پیپلز پارٹی کے صدر فاروق لغاری نے ہی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو آرمی چیف جہانگیر کرامت کی حمایت سے برطرف کر دیا۔ اس پر میاں نواز شریف اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے مٹھائیاں بانٹیں، مگر 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف کی 2/3 مینڈیٹ والی حکومت کو جنرل پرویز مشرف نے چلتا کر دیا، جس پر پیپلز پارٹی نے خوشیاں منائیں۔ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کو جنرل کیانی کی طرف سے مسلسل دباؤ کا سامنا رہا، لیکن آصف زرداری نے کسی نہ کسی طرح اقتدار کے 5 برس پورے کر ہی لیے۔ 2013 کے الیکشن میں میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن اگلے ہی سال عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے شروع ہو گئے۔ عمران خان نے امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات کی تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو حکومتی مرضی سے ثالثی کے لیے آگے آنا پڑا، اور اب سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کی GIT میں ISI اور MI کے نمائندوں کو شامل کر دیا ہے۔ پیچھا نہیں چھوڑ رہی یہ کیفیت پاکستانیوں کو کی اور پاکستان کی کہ کب ہوگا ایک صفحے پہ اجتماع پاکستان کی سیاسی قیادت کا، پاکستان کی فوجی قیادت کا۔ لگ یہ رہا تھا کہ اس دفعہ یہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے، لیکن اب وہی صورتحال ہے، چاہے جنرل کیانی ہو، چاہے جنرل راحیل ہو، اور اب چاہے جنرل باجوہ ہو، وہی اعتماد کا فقدان ہے، وہی قومی سلامتی کے امور پہ قلیج ہے، وہی صورتحال ہے جو جاری رہے گی۔ اس پر نگاہ ڈالتے رہیں گے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارا خصوصی پروگرام جاری رہے گا۔ سن 2008 میں جنرل پرویز مشرف کے 9 سال پر محیط فوجی حکومت کے اختتام سے لے کر اب تک پاکستان میں 3 آرمی چیفز آ چکے ہیں۔ اسی دوران پاکستان میں 3 پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں۔ جنرل کیانی کی جگہ جنرل راحیل شریف نے لی اور جنرل راحیل کی جگہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے، جبکہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جگہ تھوڑی سی وقت کے لیے جناب پرویز اشرف وزیر اعظم بنے تھے، اور جب 2013 سے محترم نواز شریف سربراہ حکومت ہے۔ مگر افسوس اور بے انتہا افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور سول قیادت کے درمیان کبھی اعلانیہ کبھی غیر اعلانیہ کشمکش جاری ہے، وہی کشمکش جو پاکستان کے 40 سال سے چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت میں گو کہ صدر زرداری نے وزیر اعظم گیلانی نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور سابق DGISI جنرل شجاع پاشا کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کی، مگر یہ غیر معمولی اقدامات بھی پیپلز پارٹی کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے لیے معاون ثابت نہیں ہوئے اور مسائل برقرار رہے۔ قومی سلامتی کے امور پر فوج اور سول قیادت میں اختلافات حتیٰ کہ اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ 2012 میں پاکستان کی تاریخ کا واحد ناقابل فراموش واقعہ ہوا جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور DGISI جنرل شجاع پاشا نے میمو گیٹ کے معاملے پر حکومت وقت کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ فریق بن گئے، اور سول اور فوجی قیادت کے درمیان اس نہج کے اختلافات شاید اس سے پہلے پاکستان میں اس انداز کے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ کانی صاحب نے مجھے بتایا سی کہ مائک ملن اس کو
तुसी ज़रा मैसेज पहुँचवाओ। मैंने कोई मेमोरेंडम ना लिखा, ना पढ़ा, ना पहुँचाया। Whether he is ambassador or he is not an ambassador, he'll be summoned to Pakistan and he has to give the explanation to the leadership अगर ये लेटर कैसे आया। 1-2 दिनों के दिन इंक्वायरी शुरू करवाएं और इसको अपने मंतकी अंजाम तक अगले 9 दिनों में पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूँ पाकिस्तान की खातिर। ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये चीज़ साबित होनी चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन है। बहुत ही पैरेलल ढूंढे जा रहे हैं और इसमें मवाजना किया जा रहा है पीपल्स पार्टी का मेमोगेट स्कैंडल और जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत का डॉन लीक्स स्कैंडल। दोनों में काफ़ी हद तक ममासलत है, लेकिन 2013 में इंतकाल इक़्तिदार हुआ जिसके नतीजे में जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत बनी, जिसके चंद माह बाद जनाब नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ को पाक फ़ौज का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। मगर कौमी सलामती के मामलात में इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरी क़ियादत में खलीज बरकरार रही। मामला चाहे कुलभूषण यादव के हवाले से हो, भारत से ताल्लुकात के मामलात हों, पाक अफगान पॉलिसी के इश्यूज़ हों या ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और नेशनल एक्शन प्लान के क़ज़िये हों, कौम ने कसरत से देखा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ एक पेज पे नहीं है बल्कि मुतवाज़ी राहों पे चल रहे हैं और पिछले 3 साल इस बात की गवाही दे सकते हैं। गो के जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ बनने के बाद तकरीबन 5 माह के दौरान GHQ और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान कलीदी मामलात पे तासुर ये नज़र आया कि हम आहंगी है और ये हम आहंगी वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी, लेकिन डॉन लीक्स के अजीब से मामले ने परसों इस तासुर को चकनाचूर कर दिया। लगता है कि हुकूमत का ख्याल था कि जनरल बाजवा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद फौजी क़ियादत की इस मामले में यानी कि डॉन लीक्स के मामले में दिलचस्पी कम हो जाएगी, मगर लगता है कि हुकूमत ने गलत अंदाज़ा लगाया था। हालांकि जनरल बाजवा की क़ियादत में कोर कमांडर्स इजलास हो या DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की इस मामले में तर्जुमानी हो, ये भरपूर पैगाम दे रही थी कि फ़ौज डॉन लीक्स के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा हर सूरत में उस तसलसल को जारी रखेंगे, उन कोर कमांडर्स इजलास के फैसलों को आगे बढ़ाएंगे जो उनके पेशरो जनरल राहील शरीफ के हवाले से सामने आए, और इसीलिए इसकी बार बार तर्जुमानी का फरीज़ा सौंपा गया मेजर जनरल आसिफ गफूर को, जो फ़ौज की तर्जुमानी भी करते हैं, जो कि बराह रास्त इस बात के इशारे दे रहे थे कि इस मामले पे कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉन लीक परसों कल संडे को कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इंटीरियर मिनिस्टर सैटरडे को इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि 3 से 4 दिन में इसको हम अनाउंस करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये उन्होंने जो कमिटमेंट दी है उस पर अनाउंस होगी। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये आप उनसे पूछिएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी। अगर आप मैंडेट पढ़ें तो उसमें 2-3 जो है वो टास्क किए गए थे। अब उस टास्क को आगे लेके चलना और उसको कंप्लीट करना कि जो बातें इंक्वायरी ने आगे लेके आनी है, जो भी उनको मैंडेट दिया गया था उसको मुकम्मल करने में शायद इतना टाइम लगा है। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलके कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है, और आप देखेंगे कि जल्द उसका फैसला आएगा। ऐसा लगता है कि जनरल आसिफ गफूर का ये बयान जो था ये वाज़ेह पैगाम था, इशारा था हुकूमत के लिए कि इस मामले पे फ़ौज की जो राय है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत में इस हवाले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसीलिए वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने DG ISPR के इस मौक़िफ़ पर जो भी हमने आपको सुनाया अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा था कि जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा ने मशरूत तौर पर डॉन लीक्स की तहक़ीक़ाती कमेटी की सरबराही कबूल की थी। डॉन लीक्स रिपोर्ट में ताख़ीर इख्तिलाफ़ राय से हुई। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं, जब कमेटी बनी वो DG ISPR भी नहीं थे। गोया कि समझा ये गया हुकूमत की जानिब से कि जनरल आसिफ गफूर जो बात कह रहे हैं उनको इसकी आगाही नहीं है। हालांकि हुकूमत के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरल आसिफ गफूर कोई बात नहीं करते, वो दरअसल पाक फ़ौज की और उसके सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की तर्जुमानी करते हैं, जैसा कि उन्होंने हफ्ते को अपनी ट्वीट में किया। ये सूरत हाल है जिसको कि अब हम आगे बढ़ाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की तर्जुमानी जनरल आसिफ गफूर करते हैं और वो जो उन्होंने हफ्ते को जो ट्वीट की उसके जो भी असरात हों, लेकिन एक बड़ा उसका असर है वो ये
کہ جنرل قمر جاوید باجوہ فوجی قیادت کے حوالے سے جو ابہام پھیلایا گیا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آیا ہے، جو سیاستدانوں کی زبان سے بھی نظر آیا ہے کہ شاید فوجی قیادت کا کوئی چھوٹا موٹا سافٹ کارنر ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، وہ مکمل طور پہ رد ہو گیا ہے. مگر ہوا ہے اس وقت جب سیاسی خلفشار عروج پر ہے اور اب جی آئی ٹی پاناما کیس کی جی آئی ٹی سامنے آنی ہے، اور جس میں پھر بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ وہ جی آئی ٹی ہے جس کی وقت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اس کے بننے سے پہلے. اس میں اب فوج کیا کرے، اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاک فوج کے ملٹری افیئرز کے بہت ہی سینئر سابق آفیسر ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے پروگرام میں اوپر ان منفی پہلوؤں کا، ان اثرات کا جو کہ سیٹرڈے کے ہونے والے واقعات کے نتیجے میں پوری قوم پر جو اثر انداز ہوئے ہیں. مگر اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ یہ کہ وہ ٹویٹ جو جنرل آصف غفور نے کی آئی ایس پی آر کی جانب سے سیٹرڈے کے روز، اس کا ایک مثبت پہلو یہ سامنے آیا کہ وہ تمام لوگ، چاہے وہ سیاست میں تھے یا میڈیا میں تھے یا اوپینین میکرز تھے یا سابق فوجی تھے یا اس قسم کے دوسرے حلقے تھے، جنہوں نے یہ تاثر عام کیا تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ فوجی قیادت کا کوئی سافٹ کارنر ہے حکومت کی طرف، یا یہ کہ وہ کسی صورت سے ان کا اس پوری سیاسی کشمکش کے دور میں کوئی جھکاؤ ہے حکومت کی جانب، یہ تاثر 100% رد ہو گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی فوج ایک پروفیشنل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. سیٹرڈے کی اس ٹویٹ نے سب سے زیادہ اس بات کو ثابت کیا، اور ان ناقدین کا اور جو اس حوالے سے جو یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا منہ حتمی طور پہ اس معاملے میں بند ہو گیا ہے. یہ تو اس کا ایک مثبت پہلو ہے جو کہ سامنے آیا ہے، مگر ایک اور اس کا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹویٹ جس وقت سامنے آئی ہے وہ سیاسی کشمکش کا بدترین دور ہے. پاناما کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. وزیر اعظم کے حوالے سے 2 ججز کے جو کلمات ہیں وہ انتہائی دباؤ میں لا چکے ہیں وزیر اعظم کو. اس پوری صورتحال میں جو حزب اختلاف ہے، خاص طور پہ عمران خان، جناب شیخ رشید، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ سمجھتی ہے کہ اس ٹویٹ آنے کے بعد، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت قابل اعتماد نہیں ہے، فوج نے اس تاثر کو کنفرم کر دیا ہے. اور اب یہ سیاستدان جو حزب اختلاف کے سیاستدان ہیں، یہ اگلے دور کی بات کر رہے ہیں. اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہو جائے گا جس کی کہ وہ تمنا کرتے ہیں یا جس کے لیے وہ تحریک کر رہے ہیں. اور اس کا واضح اشارہ جناب شیخ رشید نے آج کیا. جب ٹویٹ کھیلیں گے تو پھر جلسہ کھیلیں گے، پھر جلسہ کھیلیں گے، پھر جلوس کھیلیں گے، پھر جوڈو کراٹے ہوں گے، بینکاک کے شعلے ہوں گے، بغداد کی راتیں ہوں گی، تو آئے گا پھر کوئی ایسا حادثے کی خبر آئے گی، وہ کسی کے لیے کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے، وہ ملک کی بدنصیبی اور بدقسمتی ہوگی. یہ ہے ایک فال آؤٹ اس ٹویٹ کا. اور اس معاملے میں ایک اور بہت اہم بات ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، سیاسی کشمکش کا بھرپور دور ہے. پاناما کیس کے حوالے سے جی آئی ٹی کی تشکیل اب ہو رہی ہے، اور پھر اس جی آئی ٹی نے وہ کام سر انجام دینا ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو کسی صورت میں قبول ہو جائے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا. یہ جی آئی ٹی رد ہو چکی ہے 100%. اس کو پاکستان تحریک انصاف رد کر چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی رد کر چکی ہے، اور پاکستان کی دوسری سیاسی قوتیں رد کر چکی ہے. مگر اس کا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے شامل ہیں، اور ان کے کردار کے حوالے سے پہلے ہی شکوک کا اظہار عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے، دوسری قوتیں بھی کر چکی ہیں. تو کیا فوج ایک اور بڑی سیاسی چپکلش میں داخل ہو رہی ہے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں دفاعی امور کے ممتاز ماہر تجزیہ کار مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین شیخ نے. بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا. سیٹرڈے کو ایک بات پھر ثابت ہو گئی کہ جن امور میں فوج مناسب سمجھے گی وہ وزیر اعظم سے ایگری کرے گی، نہیں کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے اعلانیہ وزیر اعظم کو سنب کرنا پڑے. سیٹرڈے کو فوج نے ایک بار پھر یہ پیغام عوام کو دے دیا ہے اور پوری دنیا کو دے دیا ہے کہ ہر معاملے پہ وزیر اعظم کی نہیں چل سکتی. فوج جہاں مناسب سمجھے گی وہاں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرے گی اور پبلکلی کرے گی. کامران صاحب، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت ملک ایک حالت جنگ میں ہے. اندازاً کوئی 20,000 فوجی جو 1965 71 کارگل وار سے کہیں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اس میں. تو اس وقت اگر آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ یا انسٹالیشن پہ جائے گا، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کس قسم کے احتکام کیے گئے ہیں، ارینجمنٹس کس طرح کی ہیں. 24 hours 7 وہاں پہ ایک الرٹ ہے.
सारे लोग इस वक्त ऐसे होता है कि जिनकी साल में एक ख़ास छुट्टियां होती थी वो उनको नहीं मिलती हैं, जो उनके वीकेंड्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, सब ये बड़े अरसे से एक इस हालत जंग में हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। इस हालत में अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जिसके अंदर उसकी क़यादत के ऊपर कोई भी धब्बा आए तो वो उनको कबूल नहीं होगा। ये जो अभी डॉन लीग के अंदर हुआ, डॉन लीग के अंदर असल में ये जब एक आप GIT बनाते हैं, उसके अंदर सारे लोग बैठते हैं, उसके अंदर कोई फैसले होते हैं, मगर आप सेलेक्टिवली उसको इशू करते हैं कि हम लोग खाली ये वाला पोर्शन बताएंगे, वो वाला बाकी नहीं बताएंगे। तो उसके अंदर आप जो ख़ास करके MI और ISI का पोर्शन जो है उसके अंदर वहाँ पे एक रैंक एंड फाइल में एक डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गई कि ये कैसे है, और इससे कि ये कुछ ज़्यादा बढ़े उससे पहले ही ये ट्वीट आ गई कि इसमें जो टोटल फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जहाँ तक वो जो है कि रिजेक्ट करने वाला, आई डोंट नो कि ये क्यों किया गया, ये ज़रूरी मेरी नज़र में नहीं था। आप कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन रिजेक्टेड के 2 वर्ड्स जो थे आप समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं थे? हाँ होते तो हाँ, ये इसकी मुझे खास ऐसी कोई अच्छा एहमद साहब ये फरमाइएगा कि क्या इस चीज को वे किया? जी सर, जी सर, एक मिनट मैं एक चीज़ बता दूं। देखिएगा इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि क्यों ये कंप्लेनेंट कौन था। कंप्लेनेंट इसमें आर्म फोर्सेस थी या आर्मी थी प्रिंसिपली, कि उनके खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और वो कंप्लेनेंट कह रहा है कि मैं पार्ट था उस इंक्वायरी का या GIT का, और जो मेरा उसके अंदर व्यू पॉइंट था वो आया ही नहीं है, वो आपने दबा दिया है, आपने ये सारी पब्लिश नहीं किया है। तो कंप्लेनेंट की तौर से मे बी दैट इज द रीजन कि वो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड एज अ कंप्लेनेंट। ये फरमाइएगा कि इस चीज को वे किया गया होगा कि जब ये ट्वीट आ रही है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को स्नब किया जा रहा है, ये उस वक्त है जिस वक्त के उन पर प्राइम मिनिस्टर पर एक बड़ा सियासी प्रेशर है, मुल्क में सियासी जंग है जो कि जारी है हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान, इमरान खान और वज़ीर आज़म के दरमियान, और ये बहुत ही हेविली वे इन करेगी अपोजिशन के फेवर में, और वज़ीर आज़म के प्रेशर पर इस वज़ीर आज़म में प्रेशर बढ़ेगा इस हवाले से, जैसा कि हमने देखा इसके फॉल आउट में इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया होगा। देखिएगा ये बिल्कुल आप देखें कि ये जब डॉन लीग वाला इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो 2 दिन पहले उसके अंदर शुरू हो गया कि ये इसकी इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस हैं वो लीक हो गई हैं। ये लीक किसने की? जानबूझ के, मेरा ख्याल है कि जानबूझ के की गई थी ताकि पता चले कि रिएक्शन क्या होता है, मगर ये आर्म फोर्सेस या आर्मी की तरफ से कोई उसका रिएक्शन नहीं आया। कहा कि जब तक ये लोग खुद नहीं पब्लिश करते हैं तब तक इसके ऊपर कुछ कहना नहीं, कल जो वक्त होगा। बेसिकली वो चाहते ये थे एक फीलर देके कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप का अपना एक, आई थिंक इट वाज अ मिसकैलकुलेशन ऑन देयर पार्ट कि उन्होंने समझा कि दिस विल बी एक्सेप्टेड। अच्छा, वो उनको नहीं करना चाहिए। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्योरली पॉलिटिकल मामला है और वो है पनामा केस का फैसला, और उसमें GIT जो बन रही है और उस हवाले से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ISI-MI को शामिल किया जाए। आपके इल्म में है एहमद साहब के ये GIT एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है, पहले ही इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इस पे कोई एतमाद नहीं है, और एतमाद न सिर्फ इस GIT पे नहीं है बल्कि ISI-MI के जो कंपोनेंट्स हैं उस पर भी अदम एतमाद का बरबला इजहार हो रहा है। इस आपके ख्याल में आर्मी की इंक्लूजन इस GIT में पनामा केस के फैसले में इस वक्त जबकि इतनी मैसिव पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये कितनी हेल्पफुल होगी या कितनी नुकसानदेह होगी? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप पब्लिक ओपिनियन देखा जाए तो अगर उनको किसी पे एतबार है तो आर्म फोर्सेस पे है। आप कोई भी और इंस्टीट्यूशन देख लें, किसी और इंस्टीट्यूशन पे उसका इतना एतबार नहीं है जितना मिलिट्री पे है। इस वजह से मैं समझता हूँ इनका उसमें होना बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद होगा। आप इसको इस नज़रिए से देखें। पहले तो जो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इट इज़ बिन अ वेरी गुड डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये 2 महीने का वक्फा दिया है अंदाज़न कि सारे लोग डाइजेस्ट कर सकें, और उन्होंने ये कोई फर्म डिसीजन नहीं दिया। इट्स अ इंटरिम डिसीजन, इट्स अ इंटरिम थिंग कि 2 महीने के बाद अगर GIT कुछ भी नहीं करती है, फिर भी उन्होंने जो 5 ने कहा है
कि trail of money has not been found, they can go back and say what exactly those two other judges have said. ये जो JIT है इसके साथ ये होगा कि they will be able to institute a criminal case against the people who are found guilty. वरना अभी यही होगा कि he is not actually लेकिन शेख साहब आप उस सूरत पे कह रहे हैं ना जब 100% ये हो कि JIT कोई खिलाफ केस एस्टैब्लिश कर देगी, सर 5, 10, 15, 20% तो ये भी चांस है ना वो कहे कि कोई ट्रेल नहीं है और ये इसमें कोई चीज हम प्रूव नहीं कर सकते, फिर कोई मानेगा उसको? देखिएगा अगर वो भी होता है तो उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि हर 15 दिन के बाद इस JIT ने अपने प्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के क्या उनकी फाइंडिंग हुई है और उनको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी कि आगे आपने क्या करना है। इसके साथ आप जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे ISI और MI भी होंगे, वो जो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर वो इस वक्त सारी दुनिया कहती है कि ये तो वो हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, हाउ कैन दे वर्क और हाउ कैन दे गिव अ डिसीजन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। ख्याल ये है, आसार ये हैं कि शायद कोशिश हो रही है कि इस मामले पर किसी सूरत से डैमेज को कंट्रोल किया जाए, कोई मुफाहमत की राह ढूंढी जाए। इसकी मालूमात लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। पेल रेफ्रिजरेटर इसकी ठंडक भरी खिड़की से जुड़ा है पाकिस्तान के हर घर का रिश्ता। पेल, चेंज योर लाइफ। तरंग का नया लाजवाब मजा, अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। लगता है कि आगाही है और अंदाज़ा है जो मुख्तलिफ पावर सेक्टर्स हैं कि सैटरडे की सूरत हाल का बहुत नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान कौम के मोराल पर हुआ है, कौम इस वाक़े के नतीजे में परेशान हुई है। दूसरी अहम बात यह है कि इस पूरे माहौल में पाकिस्तान के बाहर जो क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें, उनको इत्मीनान हुआ है कि पाकिस्तान में एक रियासत के अंदर तफरीक पैदा हुई है और इस तफरीक की वजह से हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुवाफिक नहीं हैं। इत्तलात के मुताबिक अब इस सूरत हाल को कैसे काबू में लाया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा पे काम हो रहा है। पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन के जवाब में जो ट्वीट आई थी जनरल आसिफ गफूर की, उस पर कोई बड़ा भारी रद्द-ए-अमल सामने में नहीं आया है और कोशिश की गई है कि मामले को उसी जगह रोका जाए। उन्हीं चंद घंटों के दौरान जो वाहिद हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आया वो वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान की जानिब से सामने आया, जो कि उस वक्त इस्लामाबाद में नहीं थे बल्कि वो कराची में मौजूद थे। हमें नहीं पता कि ये वज़ीर आज़म की जानिब से पूरी हुकूमत का रद्द-ए-अमल था या ये कि जनाब चौधरी निसार अली खान ने अपनी ही आगाही के लिहाज से एक रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, लेकिन मजमूई तौर पर हुकूमत ने अपने जज्बात को और अपने रिएक्शन को हर सूरत में इस मामले पर काबू में रखा है और भरपूर कोशिश हो रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इस मामले को फौरी तौर पर रिजॉल्व किया जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि फ़ौज की क़यादत की इस मामले में हर सूरत में तसल्ली कराई जाए। जो हुकूमती रद्द-ए-अमल वाहिद सामने आया है हुकूमत की किसी शख्सियत की जानिब से, वो जनाब चौधरी निसार अली खान का रहा। ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता, मगर इस मुल्क में इस तरह भेड़ चाल चलती है। नोटिफिकेशन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो नोटिफिकेशन किया ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि नोटिफिकेशन हुआ नहीं, भूचाल कैसे आ गया। जो हवाला दिया गया है जिसको नोटिफिकेशन बना के पेश किया जा रहा है वो रेफरेंस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर in lieu of the briefing that I've given to the Prime Minister. ये जिस बात का जिक्र नहीं किया जनाब चौधरी निसार अली खान ने, ठीक है, लगता यह है कि अपने तौर पे वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन नहीं बल्कि प्रेस रिलीज है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाकायदा जारी किया गया और उसकी बुनियाद पर फिर जवाबी ट्वीट है जो कि ISPR का सामने आया है। जनाब चौधरी निसार अली खान को कदरे आगे बढ़ाया था हफ्ते के रोज़ ही जनाब इसहाक डार ने भी। ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं पैरा 18 की, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, उसके बाद जो एक्शंस लेने हैं ये नोटिफिकेशन एक्चुअली फर्दर एक्शंस के लिए है। तो इसका 2 हिस्से हैं। एक है कि पैरा 18 ऑफ द रिपोर्ट जो कि कंटेन कर दिया रिकमेंडेशन, वो भी चौधरी साहब ने कराची में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने पब्लिक करनी थी आज।
وہ آپ جب اس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر کا جو آرڈر ہے اس میں پہلا سینٹنس یہی ہے کہ پرائم منسٹر از پلیز ٹو اپروو دی ریکمنڈیشن ان پیرا 18 آف دی رپورٹ، تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ساتھ پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ جب پڑھیں گے تو جہاں جہاں ایکشن ریکوائرڈ ہے اس کے لیے آج جو ہے وہ بھی اس کا آرڈر بھی ایشو ہو گیا. تو بیسیکلی جو ایک ڈاکومنٹ کو پڑھنے سے آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، آپ کو دونوں ڈاکومنٹس کٹھی پڑھنی پڑیں گی. صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے کیا کچھ کیا جائے، اس کے لیے وزیر اعظم نے پورا دن گزارا. خاص طور پہ اتوار کے روز لاہور میں ہی تھے وہ، اور آج بھی کافی دن آج انہوں نے لاہور میں ہی گزارا. اطلاعات کے مطابق بھرپور صلاح مشورے کے بعد ایک اسٹریٹجی بھی تشکیل دی گئی ہے. مفاہمت کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں، حالات کو قابو میں لانے کے لیے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سلمان غنی، جو پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی بھی ہیں اور اس کے علاوہ دنیا نیوز کے گروپ ایڈیٹر بھی. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. خبریں ہیں کہ حالات کو قابو میں لایا جائے، ڈیمیج کنٹرول کیا جائے. پرائم منسٹر اس سلسلے میں بہت میٹنگز کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. آپ کی کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ کیا کوئی ٹھوس راستہ بھی تجویز کیا گیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے شروع میں جس توسر کی بات کی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک ایمبریسنگ پوزیشن میں آیا ہے. اور اتوار کے روز جو پرائم منسٹر ہاؤس رائیونڈ میں اجلاس ہوا ہے اس میں جو لوگ شرکا تھے، دیکھیں یہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی جس کے ساتھ پرائم منسٹر نے مشاورت کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. چودھری نثار علی خان، اسحاق ڈار، شہباز شریف، فواد حسن فواد. اور بات یہ کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں ساری صورتحال ڈسکس ہوئی ہے. 2.5 سے 3 گھنٹے کا یہ اجلاس تھا، لیکن جو تھریٹنگ بات وہاں سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بھی اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے آئین اور قانون کا، اور حکومت سمجھتی ہے کہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور یہی ایکسپیکٹ وہ آئینی اداروں سے بھی کرتی ہے، سیکورٹی اداروں سے بھی کرتی ہے کہ وہ بھی آئین اور قانون کے پابند رہے اور وہ بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا روز جو آنے والا ٹیوزڈے ہے، کل منگل کا روز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو پچھلے 2-3 دن طاری رہی ہے اور آگے کیسے چل رہے ہیں. دیکھیں 2 نقطہ نظر پر ویل کر رہے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں، کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو رائیونڈ کے اجلاس میں شامل تھے اور وہ افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. لیکن ایک اور نقطہ نظر بھی ہے کہ اگر آج ہم نے سیکورٹی اداروں کی طرف سے جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اس پر خاموشی اختیار کی تو پھر آنے والے دنوں کے اندر اور زیادہ پریشر آئیں گے، کیونکہ سیاسی محاذ بھی گرم ہے. سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ آپ کی کیا معلومات ہے کہ وزیر اعظم نے جو رپورٹ سامنے آئی اس میں ایک حصہ جس کا پرویز رشید صاحب سے تعلق ہے وہ پورے معاملے کو انہوں نے فیصلہ یہ کیا اس کو حذف کیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا جس کی بنیاد پر پھر اس شاخسانے نے جنم لیا؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں 3 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا اور جو لیٹر فواد حسن فواد صاحب کے دستوں سے جاری ہوا ہے اس میں 2 کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے راؤ تحسین کا اور طارق فاطمی کا. اور اس پہ جب میں نے گورنمنٹ کے ذمہ دار ترین ذرائع سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس میں پرویز رشید صاحب کا نام کیوں نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ پرویز رشید صاحب کے خلاف پہلے ہی کارروائی ہو گئی اور وہ وزارت سے پہلے ہی انہیں علیحدہ کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کا نام شامل نہیں کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جو رد عمل سامنے آیا ISPR کے ذریعے وہ محض اسی بات پر آیا کہ اس وزیر اعظم کے جو پریس ریلیز ہے اس میں پرویز رشید صاحب کا ذکر نہیں ہے، یا توقع یا انڈرسٹینڈنگ اس سے کہیں بڑے ایکشن کی تھی؟ دیکھیں کامران صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ روز پہلے چودھری نثار علی خان نے اپنی پریس کانفرنس میں جب یہ ذکر کیا تھا کہ رپورٹ آ گئی ہے اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پہ ISPR کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کنسنسس کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ جو ٹویٹس کا سلسلہ تھا یہ چودھری نثار علی خان اور ISPR کے درمیان پہلے بھی ایک معاملہ جو ہے سامنے آ چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جہاں پر تحفظات ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے، تو خود سیکورٹی ادارے کے بھی تحفظات تھے کہ جو دیکھیں بات بنیادی چیز کیا تھی کہ یہ خبر بنی کیسے
اور लीक कैसे हुई, उसकी जिम्मेदारी का तो तयन नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उनके बारे में ये इत्तलात आ रही है कि पहले में कि इन लोगों ने खबर रुकवाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो बुनियादी बात थी जिसकी वजह से वो कमेटी और कमीशन बना था उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इदारों की रिजर्वेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।